وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يسر ولا تعسر وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. سب سے پہلے اس باب کے اندر مقصد قرآن کا بیان کیا جو کہ توحید ہے اور شرک کا رد کیا اور 5 عقلی دلائل ذکر کیے. اس کے بعد رسول اور صدق قرآن کو بیان کیا اس طرح وَإِن كُنتُمْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اب ما نزلنا جو ہے وہ وہی ہے اور علی عبدنا یہ رسول ہے. تو دونوں چیزوں کا اس بات ہو گیا کہ اگر تمہیں جو ہم نے نازل کیا ہے اس کے بارے میں کوئی شک ہے یا جس پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں کوئی شک ہے تو تمہارے لیے یہ چیلنج ہے. صدق رسول بھی ہو گیا اور صدق قرآن بھی ہو گیا. اس کے بعد 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ اور دو قسم ظاہر ہے. جب چیلنج کیا تو بعض لوگ مان لیں گے بعض لوگ نہیں مانیں گے. تو جو لوگ نہیں مانیں گے ان کے لیے کہا کہ فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ. آگ سے بچو مان لانے کے ذریعے کہ جس کا ایندھن کفار اور پتھر ہے اور یہ آگ جو ہے یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو تم کفر چھوڑ دو اور ایمان لے آؤ. مقابلے میں جو لوگ ایمان لے آئیں گے اور شریعت کے موافق عمل کریں گے ان کے لیے بشارت. وبشر اور آپ بشارت دے دیجیے خوشخبری دے دیجیے الذین آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لے آئیں ان تمام چیزوں پر جن پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بعض چیزوں پر ایمان لے آئیں اور بعض پر ایمان نہ لائیں تو وہ بھی اس میں شامل ہے. نہیں, آمنو کا مفعول جو ہے اس کو حذف کیا اس کے متعلق ہو تو مطلب یہ ہے کہ جو جتنی بھی چیزوں پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے ان تمام چیزوں پر ایمان لے آئیں. تو الذین آمنوا وبشر آپ خوشخبری دے دیجیے الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور صالح یعنی کہ شریعت کے موافق عمل کریں. صالح کا معنی کیا ہے؟ شریعت کے موافق, شریعت کے مطابق عمل کریں. تو بشارت دینی کن کو ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور کس چیز کی دینی ہے؟ اب یہ آگے وہ اس چیز کا ذکر ہے جس چیز کی بشارت دینی ہے, یعنی کہ مبشر بھی کی بشارت دینی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار. خبری ان کو دے دیجئے کہ ان کے لیے باغات ہیں, ان کے لیے بڑے گھنے باغات ہیں اور ایسے باغات ہیں کہ تجری من تحتها الانہار, ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے جو ہے وہ نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں. اگر آپ نے کبھی یہ نظارہ دیکھا ہو تو یہ شمالی علاقہ جات وغیرہ میں ایسا نظارہ کبھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی جگہ پہ جو درخت ہوتے ہیں درختوں کی شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے نیچے سے جو ہے وہ پانی کی نہر یا ندی جو ہے وہ بہہ رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک اس طرح کا جو ہے وہ ایک منظر ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار. تو یا تو یہ من تحت اشجاریہا ہے, اس کے درختوں کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں, یا پھر من تحت غرفیہا اس کے جو محلات ہیں اس کے جو یعنی کہ جن کو ہم کہتے ہیں ریزورٹس ہیں ان کے نیچے سے جو ہے وہ پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں. اور یہ تو ہو گیا کہ یہ باغات ہیں رہنے کے لیے. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. دوسرا یہ ہے کہ جب بھی ان کو جنت کے اندر کوئی نئی نعمت اور نیا پھل اور کھانے پینے کی نئی چیز دی جاتی ہے
تو وہ دیکھنے میں تو اسی کی طرح ہوتی ہے جو جنت میں ان کو اس سے پہلے رزق دیا گیا ہوتا ہے، لیکن ذائقے میں اور اس کے مزے کے اندر وہ اس سے مختلف اور جدا ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک انسان ایک ہی کھانا کھاتا رہے، اگرچہ وہ کوئی لذیذ ترین کھانا ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی لذیذ ترین چیز، اب اس کی مثال میں کیا بیان کیا جائے، مطلب گوشت کہہ لیں، یا آج کل کے اعتبار سے کوئی پیزا یا کوئی برگر یا کوئی اس طرح کی چیز، تو انسان کو کوئی چیز کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگتی ہو، وہ ایک حد تک انسان کھانے کے بعد اس سے اکتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی چیز آپ کو بہت زیادہ پسند ہے، آپ 2 دن کھا لیں گے، 3 دن کھا لیں گے، 4 دن کھا لیں گے، اس کے بعد آپ اکتا جائیں گے، آپ کہیں گے بھائی یہ کیا ہے۔ تو یہ جو جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں، یہ بار بار ان کا اعادہ ہوگا، لیکن یہ نعمتیں دیکھنے میں اگرچہ پہلے جیسی لگیں گی، لیکن اپنے مزے اور لطف کے اندر یہ ہمیشہ جو ہے وہ نیا ذائقہ اور نیا مزہ اور نیا لطف ہوگا۔ تو کہا کہ کلما رزقو، کلما جب بھی، رزقو یہ جنتی دیے جائیں گے، منہا اس جنت میں سے، ان باغات میں سے، من ثمرات کوئی بھی پھل، رزقن کھانے کے لیے، رزق کے طور پہ، جنتی جب بھی ان باغات سے کوئی بھی پھل دیے جائیں گے تو قالو یہ جنتی کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل ہے، یہ تو وہی چیز ہے جو کہ ہمیں اس سے پہلے بھی دی گئی ہے۔ یہ جو ھذا الذی رزقنا من قبل ہے، اس کے اندر 2 توجیہات ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ من قبل سے مراد ہے دنیا میں ہمیں جو چیزیں دی گئی تھیں، یہ جنت میں ابھی ہمیں دیا جانے والا جو پھل ہے یا چیزیں ہیں، یہ اسی کی طرح ہیں۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہی چیز ہے جو کہ جنت میں ہی اس سے پہلے دی گئی تھی، جنت میں ہی اس سے پہلے دی گئی تھی، وہی چیز مراد۔ تو یہی معنی زیادہ مناسب ہے کہ کیونکہ جو جنت کے پھل ہیں یا جنت کی جو نعمتیں ہیں، وہ اپنی ساخت میں بھی دنیا کی نعمتوں کی طرح نہیں ہوں گی۔ یعنی کہ آپ کا کیا خیال ہے، جیسے یہاں پر آڑو ملتے ہیں، کیا جنت کے آڑو اس طرح کے ہوں گے؟ جیسے وہ ایسے لگتا ہے جیسے آڑو نہیں ہے، آڑو کا بچہ ہے، چھوٹے چھوٹے آڑو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر اسی طرح باقی جو نعمتیں ہیں دنیا کی، تو جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ اپنے ظاہر میں بھی کیا ان دنیا کی نعمتوں کی طرح ہوں گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں سر، نہیں سر جی۔ جی، تو پھر زیادہ مناسب معنی یہ لگتا ہے کہ یہ جنتیوں کو جو جنت میں اس سے پہلے رزق دیا گیا ہے، یہ کہیں گے کہ یہ تو اسی کی طرح ہے، یہ تو اسی سے ملتا جلتا ہے۔ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، اور یہ ایسا وہ اسی لیے کہیں گے کہ ان کو اس سے پہلے بھی اس سے ملتا جلتا جو ہے وہ دیا گیا ہوگا۔ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، هذا الذي رزقنا من قبل یعنی کہ هذا مثل الذي رزقنا من قبل، هذا مثل الذي رزقنا من قبل۔ ابھی یہاں پر ایک بات کی میں وضاحت کر دیتا ہوں، کیونکہ اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، غالباً اس کلاس میں بھی کسی نے پوچھا تھا کہ یہ جو ہم محذوف نکالتے ہیں لفظ، تو یہ محذوف کیوں نکالتے ہیں؟ اب آپ ذرا اس آیت پر غور کریں کہ جنتیوں کو کھانے پینے کے لیے کوئی چیز دی گئی ہے، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دی گئی تھی؟ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یعنی کہ ایک سیب جو ہے وہ اب دیا گیا ہے، ایک سیب کل کھایا تھا، تو کیا آج والے سیب کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہی ہے جو کہ مجھے کل دیا گیا تھا؟ آپ نہیں کہا جا سکتا نا۔ تو معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ ھذا مثل الذی رزقنا من قبل، یہ تو اسی کے مثل ہے جو کہ ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ یہاں پر ہم نے مثل کا لفظ نکالا، ھذا مثل الذی رزقنا من قبل، اور اس کی تائید اس سے بھی ہو رہی ہے کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ ایسا وہ کیوں کہیں گے ایسا؟ کیونکہ ان کو ملتے جلتے جو ہے وہ رزق جو ہے وہ ملتا جلتا اور پھل جو ہے وہ ملتے جلتے دیے گئے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ تو اسی کی طرح ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا۔ اب یہ رہنے کا بھی انتظام ہو گیا اور کھانے پینے کا بھی انتظام ہو گیا، تو وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان جنتیوں کے لیے ان جنتوں میں کیا ہوں گی؟ ازواج، بیویاں ہوں گی، یہ دونوں کو شامل ہے، حوروں کو بھی شامل ہے، اور دنیاوی جو ایمان والی بیویاں ہیں ان کو بھی شامل ہے۔ اور مطہرہ
یہ پاک کی گئی ہوں گی. پاک کی گئی ہوں گی کس چیز سے؟ اس چیز کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی نجس چیز سے، ہر قسم کی غلاظت سے، ہر قسم کی گندگی سے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو. ٹھیک ہے، بعض جو عیب ہیں وہ ظاہری ہوتے ہیں، بعض غلاظتیں ظاہری ہوتی ہیں اور بعض غلاظتیں باطنی ہوتی ہیں. برا اخلاق اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ یعنی کہ برا اخلاق جو ہوتا ہے اس کو ہمیں پانی سے دھونا تو نہیں پڑتا نا، یعنی کہ یہ ایک گندگی ضرور ہے لیکن ظاہری نہیں، باطنی گندگی ہے. تو وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، یہ جو جنت کے اندر ازواج ہیں یہ ہر قسم کے عیب اور ہر قسم کی گندگی سے پاک ہیں، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو. اب دیکھیے یہ جو دنیا کے اندر نعمتیں ہیں، دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان کا جو خلاصہ ہے یا ان کی جو بنیادیں ہیں وہ یہی تین ہیں کہ انسان کو رہنے کے لیے مناسب جو ہے وہ رہائش اس کے پاس ہو، اور کھانے پینے کا اس کے پاس مناسب انتظام ہو، اور ساتھ کے لیے جو ہے وہ مناسب لائف پارٹنر جو ہے وہ اس کے پاس موجود ہو. لیکن دنیا کی نعمتوں میں مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں. دنیا کی نعمتوں میں مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں جو ہیں یہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں. صحت ہے تو صحت بیماری آ لیتی ہے، جوانی ہے تو جوانی پہ بڑھاپا آ جاتا ہے، مال ہے تو مال کے بعد فقر اور تنگی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دنیا کی نعمتوں کے اندر موجود ہوتی ہیں. تو یہ ان تین چیزوں کو ذکر کیا. اور چوتھی نعمت کیا ہے؟ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ جو جنتی ہیں یہ ان باغات میں، ان جنات میں خالدون دائمون باقون، یہ ہمیشہ ہمیشہ انہی باغات کے اندر رہیں گے. تو یہ کیا ہو گیا جی؟ اس آیت کے اندر کیا بیان ہوا؟ بشارت کا بیان ہوا. پچھلی آیت کے اندر کیا تھا؟ تخویف اخروی، اور تخویف اخروی تھی اور اعجاز قرآن تھا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، وَلَن تَفْعَلُوا یہ اعجاز قرآن کا بیان تھا. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ یہ تخویف اخروی تھی. اور وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہ پوری بشارت ہے. مقصد قرآن کا بھی بیان ہو گیا، اور توحید کے اوپر 5 عقلی دلائل کا تذکرہ بھی ہو گیا. صدق رسول اور صدق قرآن کا بیان بذریعہ چیلنج وہ بھی ہو گیا، تخویف اخروی بھی ہو گئی، بشارت بھی ہو گئی. تو اب مخالفین کے ایک اعتراض کا جواب، مخالفین کے ایک اعتراض کا جواب، یہ آیت کا عنوان ہے. اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اس کے اندر مثالیں کیوں بیان ہو رہی ہیں؟ اس کے اندر مثالیں کیوں بیان ہو رہی ہیں؟ مثال بیان کرنے کی ضرورت تو اس کو پڑتی ہے جو مثال کے بغیر اپنی بات کو سمجھا نہ سکتا ہو. کیا اللہ کو اپنی بات سمجھانے میں کوئی دشواری ہے جو اس کو مثالیں دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ تو یہ قرآن اللہ کی کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اعتراض ہے. اور اسی کے ساتھ یہ اعتراض بھی شامل ہے کہ یہ مثالیں، اور پھر مثالیں بھی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، کبھی جو ہے وہ مکڑی کی مثال دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ مکھی کی مثال دیتے ہیں، اس طرح کے قرآن مجید کے اندر دوسری جگہوں پہ موجود ہے. تو یہ اعتراض ہے مخالفین کا. اس کا جواب ذکر ہوگا اور مثالیں ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے. تو کہا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما، بے شک اللہ اس بات سے شرماتا نہیں ہے کہ ان یضرب مثلا ما، کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے. مثلا ما کوئی بھی مثال بیان کرے. بعودتن فما فوقها، یہ جو مثال ہے چاہے یہ مچھر کی ہو یا پھر مچھر سے چھوٹی کسی چیز کی، مچھر سے چھوٹی کسی چیز کی. فوق کا لفظ جو ہے یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کا کسی چیز کے اوپر ہونا، کسی چیز سے بڑا ہونا یا کسی چیز سے چھوٹا ہونا، ان تمام معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. تو مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ اس بات سے شرماتا نہیں ہے کہ وہ مثال بیان کرے، کوئی بھی مثال، چاہے وہ کسی مچھر یا اس سے چھوٹی کسی چیز ہی کی کیوں نہ ہو. جس طرح مچھر کا پر ہے وہ مچھر کے اوپر ہوتا ہے، تو فوقہا کے اندر اس کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. اب اصل میں یہ جو مثالیں بیان کی جاتی ہیں، ان مثالوں کی ضرورت جو ہے وہ انسانوں کو ہوتی ہے سمجھنے کے لیے. اللہ رب العزت کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مثالیں بیان کرے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے. اس بات کی ضرورت جو ہے وہ انسانوں کو ہوتی ہے کہ انسان بات کو سمجھنے کے لیے مثالوں کے محتاج ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے
مثالوں کا محتاج ہے، اسی لیے یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی چیز کی مثال بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے، لیکن فائدہ کیا ہوتا ہے، مثال بیان کرنے کی حکمت کیا ہوتی ہے؟ ایک تو یہ کہ بات سمجھ آ جاتی ہے، دوسرا یہ کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، وہ لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو یہ اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ جو مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے یہ حق ہے، حقیقت ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ہے۔ تو ایک قسم کے لوگ تو یہ ہیں، اور دوسرے قسم کے لوگ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ کافر ہوتے ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ اس مثال پر اعتراض کرتے ہیں، اس مثال کو سمجھنے کے بجائے اس پر جو ہے وہ نکتہ چینی کرتے ہیں۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو بیان کرنے کے ساتھ کس چیز کا ارادہ کیا ہے، آخر اس کا اللہ کو کیا فائدہ ہے، اللہ نے کیوں یہ مثال بیان کی ہے؟ تو لوگ جو ہے وہ دو قسم کے ہو گئے، ایک وہ ہیں جو کہ ان مثالوں کو اللہ کی طرف سے تسلیم کرتے ہیں، ان کو حق سمجھتے ہیں، دوسرے وہ جو کہ ان مثالوں کے مقصد کے بارے میں جو ہے وہ نکتہ چینی کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، کہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے آخر یہ مثال کیوں بیان کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ مثالیں اللہ کیوں بیان کرتا ہے، کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کی گمراہی کو ثابت کر دیتا ہے اور بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کے ذریعے ہدایت پا لیتے ہیں۔ یعنی کہ ایک ہی مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اس کے ذریعے بعض لوگوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، بعض لوگ جو ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور بعض لوگ جو ہے وہ اس کے اندر اعتراضات کرتے ہیں، اس پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آخر مثال بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی، تو ان کی گمراہی جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ بلا وجہ قرآن مجید پڑھ کر گمراہ ہو جاتا ہے، مثالوں کو دیکھ کر گمراہ ہو جاتا ہے، نہیں، اصل میں اس کو دیکھ کر گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو فاسقین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی آسان مثال یہ ہے، یہ پچھلے سمسٹر میں غالباً ہم نے سورہ یونس میں بھی اس طرح پڑھی تھی، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، لیکن کیا اس بارش سے ہر طرح کی زمین جو ہے وہ ایک جیسا فائدہ اٹھا پاتی ہے؟ جی بتائیے، کیا مشاہدہ ہے آپ کا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ نہیں سر۔ یہی بارش جو ہے وہ کسی سرسبز اور کسی کھلے میدان میں پڑتی ہے، جدھر کی زمین جو ہے وہ اچھی ہے، جدھر کی مٹی جو ہے وہ زرخیز ہے، تو اس بارش اس آسمان سے نازل ہونے والی بارش سے وہ مٹی جو ہے اس میں دوبارہ زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہی بارش جو ہے وہ کسی چٹیل پتھر پر پڑتی ہے، کسی سخت جگہ پر پڑتی ہے، وہاں پر پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، اور یہی آسمان سے اترنے والی بارش کسی کوڑے کرکٹ والی جگہ پر جو ہے وہ پڑتی ہے، تو اس کی گندگی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا آسمان سے اترنے والا پانی جو ہے یہ الگ الگ ہے؟ تینوں جگہ پر، چاروں جگہ پر کوئی الگ الگ پانی اترا ہے؟ نو سر۔ نہیں، تو اترنے والا پانی جو ہے وہ ایک ہی طرح کا ہے۔ تو اصل جو مسئلہ ہے وہ اس محل میں ہے جو اس پانی کو قبول کر رہا ہے۔ تو یہی مثال وحی کی ہے، وحی کی بھی یہی مثال ہے، وہی آسمان سے اترنے والا پانی ہے، اور یہ اترتی کس جگہ پر اترتی ہے؟ جی یہ وحی کس جگہ پہ اترتی ہے؟ سر دل، دلوں میں۔ انسانوں کے دلوں میں یہ اترتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا محل کیا ہے؟ یہ وحی کا محل انسانوں کے قلوب ہیں، اور پھر یہ قلوب مختلف طرح کے ہیں، یہ قلوب مختلف طرح کے ہیں۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون علیہ، یہ سورہ رعد کے اندر ایک مثال اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، بہت خوبصورت مثال ہے۔ ادھر اللہ رب العزت نے یہی مضمون بیان کیا ہے کہ آسمان سے اترنے والی جو وحی ہے یہ بارش کی طرح ہے، اور انسانوں کے دل جو ہیں یہ ان وادیوں کی طرح ہیں، ان وادیوں کی طرح ہیں۔ اچھا جی، تو بات یہ ہے کہ وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اب یہ فاسقین جو ہیں، یعنی کہ یہ فاسقین سے مراد یہاں پر کون ہے؟ جو کہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، جو قرآن سے جن کو فائدہ نہیں ہوتا وہ فاسقین ہیں۔
اب ان فاسقین کے کچھ اوصاف ذکر ہوں گے، فاسقین کی صفات ذکر ہوں گی. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسقین کی کچھ صفات ذکر ہو رہی ہیں. یہ فاسق کون لوگ ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے وعدوں کو، من بعد میثاقہ، بعد پختہ عہد کر لینے کے، یعنی کہ اللہ سے پختہ عہد جو کر رکھا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس عہد کو توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، یقطعون کاٹ دیتے ہیں کس چیز کو؟ ما امر اللہ بہ ان یوصل، یعنی کہ ما امر اللہ بوصل کی، جس چیز کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس چیز کو یہ لوگ کاٹتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ کس چیز کو ملانے کا حکم؟ جی، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریوں کو. اور بھی اس کے اندر جو ہے وہ ایمان باللہ بھی شامل ہے، ایمان بالرسول بھی شامل ہے، اور باقی بھی ایمانیات جو ہیں، یہ تمام چیزیں ان چیزوں میں سے ہیں کہ جن کو ملانے کا اور جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ان چیزوں کو کاٹ دیتے ہیں، توڑتے ہیں. اور وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اپنے کفر و شرک کے ذریعے، نفاق کے ذریعے، اور اسی طرح فساد کی جو دوسری قسمیں ہیں ان کے ذریعے. تو اولئک، یہ لوگ اولئک، یہ لوگ یعنی کہ وہ لوگ جو ان صفات سے متصف ہیں جن کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے، اولئک، یہ ان صفات سے متصف لوگ، ہم الخاسرون، یہ ہیں وہ لوگ جو کہ خسارہ پانے والے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جو کہ خسارہ پانے والے ہیں. تو اب یہاں پر کیا ہوا ہے جی؟ یہاں پر پہلے جو ہے وہ اعتراض کا جواب ذکر کیا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اس کے بعد مثالیں بیان کرنے کی حکمت ذکر کی کہ فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، اور واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. ایمان والے جو ہیں وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ ان مثالوں کو، ان پر ایمان لے آتے ہیں، اگرچہ ان کو اس کی سمجھ پوری طور پر نہ بھی آئے تب بھی ان کو اس کے اس بات، ان کو اس کی حقانیت پر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے پر یقین ہوتا ہے. لیکن جو فاسق لوگ ہوتے ہیں، کافر لوگ ہوتے ہیں، وہ اس پر اشکال اٹھاتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ آخر یہ مثالیں بیان کرتا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ دے دیا کہ اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ دو قسم میں تقسیم ہو جائیں. بعض وہ لوگ جو کہ ان مثالوں پر اس قرآن کے ذریعے فائدہ حاصل کر لیں، اور بعض وہ جو کہ اس کے ذریعے گمراہ ہو جائیں. اور جو گمراہ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ فاسقین ہوتے ہیں. اور فاسقین کے اوصاف ذکر کیے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، ایک، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، دو، ویفسدون فی الارض، تین. اب یہ جو لوگ ہیں جو ان صفات سے متصف ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خسارہ پانے والے ہیں. جی، یہاں تک مضمون سمجھ آ گیا سب کو؟ واضح ہے؟ جی سر، جی سر. اب آگے جو ہے وہ اب منکرین کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں جو ہے وہ گنوائے گا، اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرے گا اللہ تعالیٰ. کہ موٹی موٹی چار نعمتیں ہیں، ان کو اگر جو ہے وہ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ شمار کیا جائے تو یہ چار سے زیادہ ہو جاتی ہیں، لیکن ہم اس کو چار ہی گنیں گے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مخالفین کو نعمتیں یاد کروائے گا، اپنی نعمتیں یاد کرائے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کا کفر اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کا انکار کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ نعمتیں کی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے نعمتوں کا بیان شروع ہوگا، چار نعمتیں اللہ رب العزت گنوائے گا. باقی اس آیت کے اندر جو ہے وہ انسان کے چار حالات کا تذکرہ ہے، ایک نعمت کا اور انسان کے چار حالات کا تذکرہ ہے اس آیت میں. کیف تکفرون باللہ، ایک نعمت کا اور چار حالات کا تذکرہ ہے. کیف تکفرون باللہ، اللہ، تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو. یہ بات ہم نے پہلے بھی کی ہے کہ جب ایمان کا لفظ جو ہے وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، با کے ساتھ جب ایمان کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو
اس وقت لفظ ایمان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جی کون بتائے گا؟ سر میں بتاؤں؟ نہیں آپ نہ بتائیں، پہلے سیمسٹر والوں سے پوچھتے ہیں۔ جب آمنا یؤمنو کا لفظ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تب کیا معنی ہوتا ہے آمنا یؤمنو کا؟ اچھا چلے ذرا بھائی آپ بتائیں۔ سر ایمان شرعی۔ تو کس سے مراد ایمان شرعی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جب کفر یکفرو کا لفظ بھی جب با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس سے کفر شرعی مراد ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مطلب جو کفر کا لفظ ہے بعض دفعہ یہ ناشکری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بعض دفعہ مطلب جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ استباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اس سے جھگڑا کرنا جو ہے کفر ہے۔ تو یہاں پر وہ کفر مراد نہیں ہے جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کفر کی وہ قسم مراد ہے جس سے انسان کافر نہیں ہوتا، یا جس طرح حدیث میں آیا کہ عورتیں جو ہیں وہ یکفرن العشیرہ، اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ یکفرنا کا معنی ہے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کفر کا لفظ بھی اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب یہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس وقت یہ وہی کفر ہوتا ہے جس سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو، یعنی کہ کیف تکفرون باللہ، اس سے مراد کیا ہے؟ کیف تکفرون بدین اللہ، یا کیف تکفرون بکتاب اللہ، یا کیف تکفرون برسول اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کا انکار کرنے میں ہی شامل ہیں، یعنی کہ اگر ایک بندہ اللہ کے رسول کا انکار کرتا ہے، ایک بندہ قرآن کو کہتا ہے کہ میں قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے؟ یہ کفر باللہ ہی ہے کہ اگر ایک بندہ رسول کا انکار کرے یا اللہ کی کتاب کا انکار کرے تو یہ کفر باللہ ہی ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ کیف تکفرون باللہ، ہے تو یہ سوال ہے تو یہ سوال ہے، لیکن مقصد یہاں پر سوال کرنا نہیں ہے، مقصد یہاں پر سوال کرنا نہیں ہے، مقصد یہاں پر استعجاب ہے، تعجب کا اظہار کرنا ہے۔ یہاں پر مقصد تعجب کا اظہار کرنا ہے۔ یہ اس ہماری زبانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہم اپنی زبان میں اس طرح کا اسلوب استعمال کرتے ہیں؟ جی مثلا مثال کے طور پہ بیٹا جو ہے وہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو انتہائی غیر مناسب ہے، تو اب باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بھائی تم یہ کام کیسے کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا، تم نے یہ آخر تم یہ کام کیسے کر سکتے ہو، یہ تم نے کام کیسے کیا؟ تو اب اس میں مقصد یہ پوچھنا ہوتا ہے کہ تم نے یہ کام کس طرح کیا، اس کی تفصیل بتاؤ، یہ مقصد ہوتا ہے۔ نہیں سر، اس کو احساس دلانا مقصد ہے نا، احساس دلانا مقصد ہوتا ہے، اور کہ تم تعجب نے برا مقصد کام کیا ہے۔ تعجب کا اظہار کرنا مقصد ہوتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تو تم نے اس کے باوجود یہ کام آخر کس طرح تم نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ عربی زبان کا اسلوب ہے، مقصد جو ہے وہ یہ پوچھنا نہیں ہے کہ کیف تکفرون باللہ، تو اب اس کے جواب میں وہ بتائیں کہ جی ہم تو اس طرح سے کفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب یہ نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد تعجب کا اظہار اور استعجاب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ان اتنی نعمتوں کے باوجود تم پھر اللہ کا کفر کیسے کر سکتے ہو۔ دیکھیے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کفر کیسے کرتے ہو، حالانکہ حال یہ ہے کہ وکنتم امواتا، یہ پہلی حالت ہے کہ تم سب کے سب کیا تھے؟ امواتن، مردہ تھے، یعنی کہ معدوم تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا۔ آج سے 30 سال پہلے، 25 سال پہلے، 35 40 سال پہلے میں اور آپ کہاں تھے؟ ہمارا کوئی وجود نہیں تھا۔ کوئی هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یعنی کہ یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت آیا ہے، ایک ایسا وقت بھی انسان پر گزرا ہے کہ لم يكن شيئا مذكورا، کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں، اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا اور اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تو میں اور آپ سب اس کیفیت سے گزرے ہیں، تو اسی لیے جب کبھی میرے اور آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہونا کہ میں بھی ایک چیز ہوں، میں بھی کچھ ہوں، تو اس بات کو یاد کر لینا چاہیے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک وقت تھا کہ جب میں اور آپ کچھ بھی نہیں تھے، کچھ قابل ذکر چیز بھی نہیں تھے، ہمارا کوئی وجود بھی نہیں تھا۔ تو انسان کی پہلی کیفیت کیا ہے؟
वकुंतुम अमवातन, तुम सब मादूम थे, फअहयाकुम, अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी बख्शी, अल्लाह ने तुम्हें अदम से वजूद बख्शा, ये पहली नेमत है। फअहयाकुम, ये पहली नेमत है, निशान लगा लें, पहली नेमत है, और इंसान की दूसरी हालत का तज़किरा है। पहली हालत क्या है? वकुंतुम अमवातन, तुम मुर्दा थे, तुम्हारा कोई वजूद नहीं था। फअहयाकुम, अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी बख्शी, और ये पहला इनाम भी है। सुम्मा युमीतुकुम, फिर अल्लाह तुम्हें मारेगा, तुम्हें अल्लाह मौत देगा। सुम्मा युहयीकुम, और फिर अल्लाह तुम्हें दोबारा से जिंदा करेगा। तो ये तीसरी और चौथी हालत है। तीसरी हालत सुम्मा युमीतुकुम, चौथी हालत सुम्मा युहयीकुम, और पांचवी हालत सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, और फिर तुम्हें उसी अल्लाह की तरफ लौटाया जाएगा, उस अल्लाह के दरबार में फिर पेश होना है। तो अब ये देखिए कि वकुंतुम अमवातन, इसके ऊपर तो हर एक का ईमान है, हर एक जो है वो इसको तस्लीम करता है। और फअहयाकुम, इसको भी इंसान तस्लीम करता है कि मुझे अदम से अल्लाह ने वजूद बख्शा है। लेकिन सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, और सुम्मा युमीतुकुम को भी हर कोई मानता है, इस बात का इनकार कोई भी नहीं करता कि मुझे मौत नहीं आएगी, चाहे कोई मुल्हिद ही क्यों ना हो। लेकिन मसला ये है कि सुम्मा युहयीकुम, इसको मानते हुए इंसान जो है वो फिर कहता है कि अच्छा, मुझे अल्लाह कैसे जिंदा करेगा, कैसे मुझे, जब मैं मेरी हड्डियां जो है वो मट्टी में मिल जाएंगी तो क्या फिर जिंदा किया जाएगा, फिर इन हड्डियों को उठाया जाएगा? ये तो बड़ी अजीब बात। तो सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, ये इसी तरह इंसान के चार हालात का तज़किरा सूरह मुमिन के अंदर भी, सूरह मुमिन की आयत नंबर 11 के अंदर। ये मैंने पहले भी बताया था, ये कभी कभी बीच में सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा एक्टिव करने के लिए ये आयत जो है ना वो निकलवा लेते हैं बीच में। सर निकाल ली। निकाल लिए, बाकी सबने भी निकाल लिए जी। 20वां पारा सूरह मुमिन आयत नंबर 11। ये काफिर जो है वो कहेंगे कालू, ये काफिर कहेंगे रब्बना, ए हमारे रब, अमतनतनतैनी, तूने हमें 2 मरतबा मौत दी, 2 मौतें दी, व अहयैतनतनतैनी, और तूने हमें 2 मरतबा जिंदगियां दी। फअतरफना बिदुनूबिना, बस हम अपने गुनाहों का इकरार और एतराफ करते हैं। फहल इला खुरूजिम मिन सबील, क्या अब वापस इस जहन्नम से निकलने का कोई रास्ता है? तो यहाँ पर देखिए दो मौतों का और 2 जिंदगियों का जिक्र है। तो यहाँ पर ऐसे ही है, कुंतुम बातन फाहियाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। अब पहली नेमत का तज़किरा हो गया, अब दूसरी नेमत का तज़किरा, दूसरे इनाम का तज़किरा, निशान लगा लें। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, वही अल्लाह है, हुवल्लज़ी, वही अल्लाह है, वही वो ज़ात है कि अल्लज़ी खलक़ लकुम, जिसने तुम्हारे फायदे के लिए पैदा किया है। लाम यहाँ पर इंतिफा के लिए है। हमने ये बात की थी कि जिस तरह बा मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल होता है, इसी तरह लाम भी मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर लाम जो है वो, इसको हम कहते हैं लाम इंतिफा। तो माना क्या है? हुवल्लज़ी खलक़ लकुम, यानी कि खलक़ लिनफ़इकुम, यानी फ़ाइकुम, तुम्हारे फायदे के लिए पैदा किया है। मा फिल अर्दि जमीआ, जो कुछ भी पूरी की पूरी जमीन में है वो सारे का सारा अल्लाह ने तुम्हारे फायदे के लिए पैदा किया है, तुम्हारे फायदे के लिए पैदा किया है। ये आयत जो है वो दलील है एक कायदे की, और वो कायदा क्या है? वो कायदा ये है कि इस दुनिया के अंदर पाए जाने वाली हर चीज जो है वो मुबाह है, वो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। हर चीज जो है वो इंसान के लिए उसका इस्तेमाल मुबाह है, जायज़ है, इल्ला ये कि किसी चीज को शरीयत हराम या ममनू करार दे दे। ठीक है, मसलन अगर हम कोई जमीन से कोई धात निकालते हैं, अब उसके इस्तेमाल के लिए हमें दलील की जरूरत नहीं है कि इसका इस्तेमाल जायज़ है या नाजायज़ है, खास दलील की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जमीन के अंदर जो कुछ भी है वो बाय डिफॉल्ट क्या पोजीशन है उसकी कि वो मुबाह है, काबिल इस्तेमाल है, उसका इस्तेमाल करना दुरुस्त और जायज़ है, सिवाय उन चीज़ों के जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने मना कर दिया, वो गिनती की चंद चीज़, ठीक है, जिनको इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है, तो नजिस है मिसाल के तौर पे, या इस तरह की जो चीज़। तो हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, ये भी अल्लाह ताला का इनाम है, दूसरा इनाम। सुम्मा इस्तवा इलस समा,
اور پھر اللہ متوجہ ہوا الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، اور پھر ان کو برابر بنا دیا 7 آسمان، یعنی کہ ان کو 7 آسمان بنا دیا۔ یہ استوا جو ہے یہ آگے بات آئے شاید کہیں پر، جب یہ الہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، الہ کے ساتھ، تب یہ متوجہ ہونا کے معنی میں ہوتا ہے، متوجہ ہونے کے معنی میں، لیکن جب یہ اعلیٰ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تب یہ بلند ہونے کے معنی میں ہوتا ہے، جس طرح طٰہٰ وغیرہ میں ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن یہاں پر وہ معنی نہیں ہے، یہاں پر الہ کے ساتھ ہے، یہاں پر متوجہ ہونا کے معنی میں ہے، کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب باخبر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اب یہ کتنے انعامات کا تذکرہ ہو گیا جی؟ انعامات کا تذکرہ ہو گیا 2۔ جی، دو کا 2 انعامات کا تذکرہ ہو گیا۔ میں دوبارہ سے انشاءاللہ لنک بھیجتا ہوں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا انعام کیا ہے۔ تیسرا انعام کیا ہے؟ تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ آدم کو زمین کے اندر جو ہے وہ تمکین دی، زمین کے اندر اس کو جو ہے وہ تخلیق کر کے بھیجا۔ یہ بھی کیونکہ جو آبا پر انعام ہے وہ اولاد پر ہی انعام سمجھا جاتا ہے، اولاد باپ کی تکریم گویا کہ اولاد کی تکریم ہے، باپ پر انعام گویا کہ اولاد پر انعام ہے۔ ابھی آپ آگے دیکھیں گے جہاں پر خطاب خاص شروع ہوگا یا بنی اسرائیل کر کے، وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی بہت ساری نعمتیں گنوائے گا، بہت ساری نعمتیں گنوائے گا۔ اب ان نعمتوں کو گنوائے گا اور جو مخاطب ہیں وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود ہیں نا، جو مخاطب ہیں قرآن کے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو یہ نعمتیں یاد کرائے گا جو کہ ان کے بڑوں پر ہوئی ہیں۔ نعمتیں کن پر ہوئی ہیں؟ ان کے بڑوں پر ہوئی ہیں، اور وہ یاد کس کو کروائی جائیں گی؟ ان کی اولاد کو۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ شیخ صاحب اس سے پہلے کہ ہم آگے موو ہو جائیں 2 سوال پوچھ سکتا ہوں میں پلیز؟ جی پوچھیں۔ آپ نے استوا الا کا مطلب بتایا، استوا اعلیٰ کا مطلب کیا بتایا؟ بلند ہونا۔ اچھا، اور دوسرا یہ آپ نے لام کی جو قسم بتائی اس کا نام آپ نے کیا بتایا شیخ صاحب؟ لام انتفاع۔ لام انتفاع۔ جی میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر، لام انتفاع، یعنی نفع بتانے والا لام۔ بالکل، جی بالکل، یہ نفع کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی کہ خلق لکم، خلق لنفعکم یا انتفاعکم، تمہارے فائدے کے لیے۔ تو شیخ صاحب یہ لام اور حرف جر والا لام یہ دونوں مختلف ہیں؟ نہیں، بیسیکلی لام ہے حرف جر ہی ہے حرف جر ہی ہے، لیکن پھر حرف جر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے بعد والے اسم کو جر دیتا ہے، یہ ایک الگ بات۔ باقی یہ کس جگہ پہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے یہ ایک الگ بات ہے۔ مثلا ہم نے کہا جی بتائیے، بولیے۔ اس کے بہت سارے معنی ہیں آپ کہہ رہے ہیں؟ جی اس کے مختلف معنی ہیں۔ جی بارک اللہ فیک۔ الحمدللہ کے اندر ہم نے کہا تھا کہ لام تخصیص کے لیے ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر اللام للتخصیص تھا کہ حمد خاص اللہ کے لیے، ادھر تخصیص کا معنی دے رہا تھا، ٹھیک ہے، وہاں پر لام تھا حرف جر ہی لیکن تخصیص دے رہا تھا، یہاں پر بھی لام حرف جر ہی ہے لیکن یہاں پر لام انتفاع ہے، نفع کا معنی دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ این اسی طرح جس طرح با جو ہے وہ تو ہے تو حرف جر ہی، لیکن با کسی جگہ جو ہے وہ سبب کا معنی دیتا ہے، کسی جگہ جو ہے وہ استعانت کا معنی دیتا ہے، کسی جگہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے حرف جر ہی ہے۔ بارک اللہ فیک، بہت شکریہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اچھا بات میں یہ کر رہا تھا، جو سوال میں نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو انعامات ہیں وہ ان کے آباء و اجداد پر ہوئے تھے، لیکن قرآن جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو ان انعامات کی یاد کروا رہا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ تو بات میں نے پہلے بھی کہی کہ جو آبا کی تکریم ہے وہ اصل میں اولاد کی ہی تکریم ہے، جو آبا پر انعامات ہیں وہ اصل میں اولاد ہی پر انعامات ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر آپ کے اور میرے باپ آدم پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے تو وہ میرے اور آپ پر بھی وہ انعام ہے، وہ میری اور آپ کی بھی تکریم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو جو تکریم دی ہے وہ میری اور آپ کی بھی تکریم ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی شیخ صاحب۔ یہ اب دیکھیں نا، یہ اصل میں یہ بات سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ اب سورۃ البقرہ کو بے شمار جو ہے وہ مطلب لوگ پڑھتے ہیں، لیکن آخر یہاں پر کیا تعلق ہے؟
آدم کا قصے کا یہاں پر تعلق کیا ہے، اس کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے، یعنی کہ کوئی تعلق نہیں ہے پچھلی آیت کے ساتھ اگلی آیت کا، بس ترتیب سے آیات جو ہیں وہ رکھ دی گئی ہیں، اور بس کبھی کوئی قصہ شروع ہو گیا، کبھی کوئی قصہ شروع ہو گیا، کبھی آدم کی بات شروع ہو گئی، کبھی بنی اسرائیل کی بات شروع ہو گیا. ایسا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں، نعمتیں گنوا رہے ہیں. پیچھے جو ہے وہ 2 انعامات کا تذکرہ کیا. پہلا یہ کہ تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے، دوسرا یہ کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تیسرا یہ کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اب یہ تیسرا انعام ہے. یہ پورا انعام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین میں خلیفہ بھی بنایا، پھر اس کو اسماء کی تعلیم بھی دی، اور پھر فرشتوں پر اس کی تفوق اور برتری بھی ظاہر کی. تو یہ پورا ایک ہی انعام ہے، اس پورا ایک انعام گنے گئے. ٹھیک ہے جی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور جب اللہ نے فرشتوں سے کہا، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کا معنی جو ہے وہ عمومی طور پہ کیا جاتا ہے نمائندہ یا نائب. تو یہ نائب کا معنی جو ہے وہ کچھ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نائب کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے مختلف معنی ہیں. اس میں سے ایک معنی جو دل کو لگتا ہے وہ خلیفہ اس کو کہا جاتا ہے جو یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کی جگہ لیتی ہے مخلوق. جس طرح ہم خلف کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا اس سے، یا پھر خلیفہ فیصلہ کرنے والے کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے. یہ نائب کا معنی جو ہے وہ کچھ مناسب نہیں لگتا، کیونکہ اللہ رب العزت کو نائب کی ضرورت نہیں ہے. جاعل فی الارض خلیفہ. قالوا، اب یہ فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. کیا آپ زمین میں ایسا خلیفہ بنانے والے ہیں کہ جو زمین میں فساد کرے گا اور خون کو بہائے گا، خون ریزی کرے گا. کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ اس سے پہلے جنات کے کرتوت جو ہے وہ زمین کے اندر دیکھ چکے تھے. اور حالانکہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم آپ کی پاکی آپ کی حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں. تو سبحوا بحمدک، یہاں پر اگر آپ توجہ کریں تو یہاں پر دونوں چیزوں کو ذکر کیا ہے اکٹھے. ان دونوں چیزوں کو، تسبیح اور تحمید کو اکٹھا ذکر کیا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تسبیح اور تحمید. اس پہ ہم نے کافی ٹائم لگایا تھا، کافی تسلی سے اس بات کو سمجھا تھا، تسبیح اور تحمید کی بات کو. یاد ہے کسی کو؟ جی سبحان اللہ اور الحمدللہ. الحمدللہ کے بارے میں جی باری باری بتائیے. جی سبحان اللہ اور الحمدللہ. تو جب یہ دونوں اکٹھی ہو گئی چیزیں پھر کیا ہوا؟ جی اتنا یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا جب الحمدللہ بولتے ہیں تو زمین و آسمان کے درمیان خلا جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، پلہ بڑھ جاتا ہے نیکیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے بارک اللہ فیکم. جی کوئی اور یہ بتائیں. وصفی اور ایجابی صفات کا مجموعہ ہے. جی بارک اللہ فیکم بارک اللہ فیکم. اصل میں یہ ہے، یعنی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے سب عیوب کی نفی بھی کر دی اور اللہ تعالیٰ کے لیے سب کمال والی صفات کو ثابت بھی کر دیا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے ان دونوں کو ملا کر پڑھا کریں، ان دونوں کو ملا کر پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ. ٹھیک ہے. ان دونوں کو ملا کر جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے عیوب کی نفی کر دی. آواز میں ریپیٹ کر دیں پلیز. جی میں بتا دیتا ہوں دوبارہ. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تسبیح اور تحمید ہے ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، تو اسی لیے ان کو اکٹھے ملا کر پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی کہ جب آپ نے سبحان اللہ کہا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے آپ نے سب عیوب کی نفی کر دی، اور جب آپ نے و بحمدہ کہا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے جو کمال والی صفات ہیں ان کو ثابت کر دیا. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی تسبیح اور تحمید کرتے رہتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں. تو مطلب یہ تھا کہ اور کسی مخلوق کی ضرورت کیا ہے؟ تو قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو کہ تم نہیں جانتے، جو تم نہیں جانتے میں اس چیز کو جانتا ہوں. ابھی ٹائم ہمارا ہو گیا، انشاءاللہ کل ہم یہیں سے آگے بات شروع کریں گے. یہ تیسرے انعام کی تفصیل کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پھر آدم کو تعلیم دی، کس طرح فرشتوں پر ان کی برتری جو ہے وہ ظاہر کی، اور فرشتوں کے سامنے ان کا جو ہے وہ اعزاز کیا، ان کی تقریر. انشاءاللہ اس سے بات شروع کریں گے. تبارک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.